والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت جب کسی شخص سے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے بہتری کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام اور دین کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یشرح صدرہ للاسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شریعت کھول دیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ دین، شریعت، اسلام یہ کھلتا ہے نمبر ایک محض اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، جسے ہم کہتے ہیں وہبی نعمت ہوتی ہے، اور کبھی یہ کھلتا ہے انسان پر مسلسل محنت سے، مشقت سے، کام میں لگے رہنے سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسبی نعمت ہے۔ تو کبھی وہب ہے، کبھی کسب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب۔ کبھی اللہ کی طرف سے جذب ہے، کبھی انابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کو کھول دیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عطا ہے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، مدارس میں پڑھا ہے، دین کو سادہ سے سیکھا ہے، شریعت کو سمجھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اچھی طرح سمجھے۔ جو مدارس میں پڑھتے ہوئے غفلت کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے کمی رہ گئی، یا فراغت کے بعد تدریسی مصروفیات نہ ہو سکیں، بعض مشاغل کی وجہ سے تعلیمی مصروفیات نہ ہو سکیں، اور پھر کچھ کوتاہی ہو گئی اور کمی رہ گئی، اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس کمی کو پورا کریں، خواہ وہ دوران تعلیم پوری رہ گئی یا فراغت کے بعد دیگر مصروفیات کی وجہ سے کمی رہ گئی۔ ہم نے اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی 30 سال کا ہو، کوئی 60 سال کا ہو، ہم نے اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ اوقات کا خود ہم نے خیال کرنا ہے، اوقات خود نکالنے ہیں، اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرنی ہے اور کمی کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے کہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں، انہوں نے پیغمبر کا نائب بن کر امت کو سنبھالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ سے دعا مانگتا ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ جب نبی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور دعا بھی ایک ذریعہ ہے، دعا بھی ایک سبب ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، دعا بھی ایک سبب ہے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کے دل میں عظمت آئے
اور مقصود اپنی ذات نہ ہو، اللہ کا دین ہو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت آئے اور مقصود دین ہو، اپنی ذات نہ ہو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت آئے اور مقصود دین ہو، اپنی ذات نہ ہو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ بھی مانگی، اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی آنکھ میں بڑا کر دے۔ آدمی خود کو بڑا سمجھے تو یہ عجب ہے جو برباد کر دیتا ہے، لوگ چھوٹا سمجھے تو استفادہ نہیں کرتے۔ اس لیے دین کے داعی اور مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں۔ اگر لوگ بڑا نہیں سمجھیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور دعا بھی ایک سبب ہے۔ جس طرح کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا لیتا ہے، یہ بھی سبب ہے، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ بھی سبب ہے۔ تو یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے ایسی چیز اختیار کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ایک شاگرد کو رخصت کرتے وقت وصیتیں فرمائی۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ دیکھو، نوافل تو مغرب کے بعد مسجد میں ادا کرنا، نوافل مسجد میں ادا کرنا۔ اب نوافل کا گھر میں پڑھنا مستحب اور اولا ہے، اور شاگرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نوافل گھر میں ادا کرنا۔ کیوں؟ جب امام نماز سے فراغت کے بعد نوافل گھر مسجد میں ادا کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام نیک ہے، ہمارا امام متقی ہے۔ جب لوگوں کے ذہن میں امام کی عظمت آئے گی تو لوگ استفادہ کریں گے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو یہ بات سمجھائی۔ اس کا مطلب بھی کیا تھا؟ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت آئے، کیونکہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے ضروری ہے وہ ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس سے لوگوں کے دل میں ان کی عظمت ہو، لوگوں کے دل میں ان کی قدر ہو، لوگوں کے دل میں ان کی قیمت ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مبارک مزاج یہ تھا کہ جب حجام کے ہاں بھی جاتے، اللہ اکبر، تو اس کو بھی عام لوگوں سے زیادہ پیسے دیتے۔ شاگرد پوچھتے حضرت کیوں؟ پر میں اس سے اس کے دل میں عظمت آئی، علم کی قدر آئی، عالم کی عظمت آئی، متوجہ ہوگا۔ ہم بسا اوقات یوں کرتے ہیں، ایک دکان پہ جاتے ہیں، اس سے کپڑا خریدتے ہیں، جوتی خریدتے ہیں، کوئی ضرورت کی اور چیز لیتے ہیں، اور جب وہ پیسے مانگتا ہے تو ہم یہ بات اگر کہیں کہ مجھ سے بھی اتنے پیسے لوگے، اللہ اکبر، مجھ سے بھی اتنے پیسے، کچھ مجھے تو کم کرو۔ عالم ہونے کی حیثیت سے علم کی بنیاد پر پیسے کم کرانا، یہ علم کی ناقدری ہے، یہ علم کی ناقدری ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سے مقتدی اور متعلق کے ذہن میں امام کی قدر کم ہوگی۔ اگر اللہ اسباب عطا فرمائے تو عالم کو چاہیے کسی تعلق والے کی دکان سے سامان اگر خریدے تو 1-2 روپیہ زائد دے، تاکہ اس کے دل میں قدر آئے اور عظمت آئے۔ اگر کم ہی کروانا ہے تو ایسی جگہ سے کروا لو جو آپ کا شاگرد نہیں ہے، آپ کا جاننے والا نہیں ہے،
اور ان سے بھی کم کرانا ہے تو معمول کے مطابق کم ہی کراؤ، علم کی بنیاد پہ کمی نہ کراؤ، ویسے کم کراؤ، بھئی آپ کا منافع اتنا ہے کچھ کم لے لو، یہ بات ایک الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت عطا فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے نوازا ہے، اور یہ علوم کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اپنے احوال لکھا کرو، آپ کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے تو اپنے احوال لکھو۔ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، حضرت احوال کیا لکھوں، میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے میرے سر پہ کسی نے چٹان رکھ دی ہو، میں اپنے حالات کیا لکھوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، اگر یہی کیفیت ہے تو مبارک ہو، اللہ اکبر، اگر یہی کیفیت ہے تو پھر مبارک ہو۔ لگتا ہے کہ علم نبوت کا فیض جاری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مبارک آتی، آپ اونٹ پر ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا، اگر کسی کی گود میں ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو اتنا بوجھ محسوس ہوتا کہ ران ٹوٹنے لگی ہے، سردی ہوتی تو آپ کے مبارک چہرے پر پسینے آ جاتے، اتنا وحی کا بوجھ تھا۔ تو حائصہ رحمہ اللہ فرماتے کہ مبارک ہو، لگتا ہے کہ فیضان نبوت جاری ہے، نبوت کا فیض آ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم کے پاس علم نبوت بھی ہو اور ساتھ فکر نبوت بھی ہو، صرف علم کافی نہیں، فکر بھی ضروری ہے، پڑھنا، رات کو جاگنا، امت کے لیے مانگنا، امت کی فکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کریں، اے اللہ میرے پاس علم بھی نہیں، میرے پاس تقوی بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، اے اللہ تو مجھے دین کے لیے قبول فرما لے، میری بات سمجھنا آسان فرما دے، میرے لیے سمجھانا آسان فرما دے، اے اللہ لوگوں کے قلوب کو میری طرف متوجہ فرما دے۔ اللہ سے مانگیں، پھر جس علاقے میں کام کرتے ہیں وہاں کے سنجیدہ حضرات سے مشورہ کریں اور فکر کریں، یہ بدعت کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہ الہات کیسے مٹ سکتا ہے، یا سنت کی محنت کیسے چل سکتی ہے۔ تو علم نبوت کے ساتھ فکر نبوت بھی ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فکر تھی، اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے پیغمبر، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے غم میں آپ خود کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے، آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ اکبر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، عالم کے اوپر بھی یہ فکر سوار ہونا ضروری ہے۔ جب کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو پھر کام آدمی سے ہو جاتا ہے، جب فکر نہیں ہوتی تو پھر کام نہیں ہوتا، جب فکر نہیں ہوتی تو پھر کام نہیں ہوتا۔ ابھی غالباً آج دوپہر کی بات ہے یا صبح ناشتے کی بات ہے، میرا بڑا بیٹا کچھ زیادہ عمر نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ایک طالب علم رابطہ کیا اور پوچھا ہے آئمہ اربعہ کی
ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا مرکز سے رابطہ کر لو، اور ساتھی نے آپ سے پوچھا ہے تو کوئی اطلاع کر کے دو۔ جی مجھ سے وہ 4 درجات آگے ہے، میں درجہ ثانیہ میں ہوں، وہ درجہ سادسہ میں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی نعمت ہے۔ تو عصر کے بعد مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ امام سے رحمہ اللہ کی، امام مالک رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت اور وفات اور امام صاحب کے بارے میں نے کہا دیکھو کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آپ سے پوچھا ہے، اللہ کی نعمت سمجھو کہ اللہ نے کسی کا قلب آپ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو جب یہ فکر ہوتی ہے پھر انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے لوگوں کے قلوب میری طرف متوجہ فرما دی۔ مجھے کل ایک آدمی کا، ایک ساتھی کا میسج آیا، کوئی انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے ان کو جواب بھجوا دیا۔ عام سے نوجوان تھے، اتنی لمبی تحریر شکریہ کی لکھی کہ مجھے تحریر پڑھ کے تعجب ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا استاد جی اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، ایک مسجد کا امام ہو، ایک محلے کا خطیب ہو، بات نہیں سنتا، ہلکی سی شور ہو تو جواب نہیں دیتا۔ ہم عام سے لوگ بھی آپ کو میسج کرتے ہیں تو آپ سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ اتنی مصروف زندگی میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکال لیتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں نے ان سے مجھے اب ان کے تعجب پر تعجب ہو رہا تھا، بھائی میں عالم ہوں، اگر میں پیغمبر کا وارث ہوں تو میرے ذمے ہے ان کو سنبھالنا، میرے ذمے ان کو جواب دینا۔ ہاں مجبوری ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، الگ بات ہے۔ اللہ تعالی نے وقت دیا ہے تو مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے جواب دینا چاہیے، عالم کے اوپر یہ فکر طاری ہونی چاہیے۔ ابھی تقریباً میرا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی 1.25 گھنٹہ قبل کی بات ہوگی، میں سفر کر رہا تھا، گاڑی پہ تھا، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، 2 بیٹے ساتھ تھے، گاڑی میں خود چلا رہا تھا، اور ہمارے حاجی ابرار صاحب کا فون آیا کہ ہمارے ہندوستان کے فلاں عالم ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے، میں نے کہا کراتے۔ اب میں گاڑی پہ چلا رہا تھا اور لوکیشن موبائل پہ لگی، دائیں ہاتھ میں وہ بھی تھا، بائیں ہاتھ میں نے فون آن کیا، اسپیکر آن کے اس کو ران پہ رکھ لیا۔ مجھے گھر والے اور بچے دیکھ رہے تھے، گاڑی بھی چل رہی ہے، لوکیشن بھی دیکھ رہا ہوں، اور فون پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اب میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ چلتے چلتے ایک عالم کی بات سن لی ہے، چلتے چلتے ایک عالم کی بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، ان کو حوصلہ ملا، ان کو خوشی ہوئی۔ میں یہ کہہ دیتا مشغول ہوں تو کیا ہونا تھا، گھنٹہ بات کرے تو کیا ہونا تھا۔ تو جب اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ایک کام ہو رہا ہے کہ اس کو کر لیں، نہ معلوم زندگی وفا کرے نہ کرے، نہ معلوم تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ سارے کام اس وقت آسان ہوتے ہیں کہ جب انسان پر فکر طاری ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی آنکھ نہیں کھلتی۔ کب الارم لگا لو؟ کہا جی الارم لگاتے ہیں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا اگر آپ رات 2 بجے سوئیں اور آپ کی فلائٹ تو 4 گھنٹے کے بعد، الارم لگائیں تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہاں جی وہ تو الارم کے بغیر بھی کھلتی ہے، آنکھ لگتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ ہاں جی فکر ہے فلائٹ مس ہو جائے گی، فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا کاش یہ فکر بھی ہمیں آ جائے کہ میں نے تہجد نہ پڑھے تو یہ وقت گزر جائے گا، موت کے بعد حسرت بن جائے گی۔ میں نے آج اگر دین کا کام نہ کیا، وقت گزر جائے گا اور یہ وقت حسرت بن جائے گا۔ اگر میں نے لوگوں کی بات نہ سنی، میں نے ان کے جوابات نہ دیے، میں عالم ہوں، میں نے 8 سال پڑھا ہے، اس وقت نے گزر جانا ہے اور گزرا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آنا۔ جب یہ فکر ہوگی تو آپ لوگوں کے فون بھی سنیں گے، آپ لوگوں کے میسج بھی سنیں دیکھیں گے، آپ لوگوں کو ملاقات کا وقت بھی دیں گے، اللہ کی نعمت سمجھیں گے، اللہ نے ان کے قلوب کو میری طرف متوجہ فرما دیا ہے۔ یہ سب کام آسان ہو جائیں گے کب؟ جب فکر ہوگی۔ اس لیے علم نبوت کے ساتھ ساتھ
فکر نبوت بھی بہت ضروری ہے، امت کا فکر کرنا، امت کے لیے کڑنا، امت کے لیے رونا، درد غم کو اپنے دل میں پالنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سینہ مبارک سے یوں رونے کی آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا ابلے، گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ کون سا غم تھا جو ہمارے پیغمبر پاک پر سوار تھا؟ میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء کو درد کے ساتھ آگے نکلنا ہے، فکر کے ساتھ آگے نکلنا ہے، اڑن کے ساتھ آگے نکلنا ہے۔ میرے ہاں جب کوئی ساتھی بتاتا ہے فلاں اہل باطل ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، کلپ بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو میں کئی بار کہتا ہوں یار ان کو داد دینے کو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جن کا وہ کھاتے ہیں ان کا وہ گاتے ہیں، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا کیوں نہیں کرتے؟ تو چند ٹکے لیتے ہیں اور اپنی محنت کر رہے ہیں، حالانکہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور ہم اللہ قرآن کریم میں کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون۔ زخم ان کو بھی آتے ہیں، تمہیں بھی آتے ہیں، تکلیفیں ان کو بھی آتی، تمہیں بھی آتی، لیکن جو کچھ اللہ سے ملنے کا تمہیں خیال ہے، جو کچھ اللہ سے لینے کا تمہارا یقین ہے ان کا نہیں ہے، جو کچھ تمہیں اللہ سے ملنے والا ہے ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بات سمجھا رہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ فکر ضروری ہے۔ فکر میں بنیادی چیز میں نے عرض کی ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو مکمل کریں، دوران تعلیم رہ گئی ہیں تب، اور فراغت کے بعد دیگر مصروفیات کی وجہ سے رہ گئی ہیں تب، ان کمیوں کو مکمل کریں، ان کوتاہیوں کو پورا کریں، اعمال کی لائن کو پختہ کریں، تعلق مع اللہ مضبوط کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ اس کو اللہ کا بہت بڑا کرم سمجھیں اگر اللہ ان باتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ علم نبوت پختہ ہونا چاہیے، فکر نبوت مسلسل ہونی چاہیے۔ علم اگر پختہ نہ ہو آدمی کام نہیں کر پاتا۔ اعمال کی بنیاد تو علم ہے، علم صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، علم فاسد ہوگا تو اعمال صحیح کبھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے علم کا صحیح ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے معلومات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، ایک تو وہ ہے جو ہمارا مخالف ہے اور ایک ہم ہیں۔ ہمارا مخالف ہماری بات کو نہیں سمجھا، ہم ان کو جواب نہ دے پائے، اور ہم نہ سمجھے، ہمارا مخالف صحیح نہ سمجھا وہ بہک گیا، اور ہم صحیح نہ سمجھے ہم جواب نہ دے پائے۔ وہ سمجھ جاتا تو شاید نہ بہکتا، اور ہم سمجھ جاتے تو شاید جواب دے لیتے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے، ہمیں ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے، ہمارے علم کی بنیاد کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ابھی چند دن قبل بات چل رہی تھی شب برات کے حوالے سے، اس موقع پر ہمارے کتنی الجھنیں، کتنی ٹینشنیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے اور وہ فرمان لگے کہ میں تو شب برات کی کسی قدر عبادت کا قائل ہوں، 15 شعبان کے روزے کا قائل ہوں، میری اہلیہ قائل نہیں ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں کچھ کلپ سن رکھے ہیں، کچھ بیانات سن رکھے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ کہتی ہیں کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہے۔ جب احادیث صحیح نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں، تو ہم عمل کیسے کریں؟ میں نے کہا وہ جو فرماتی ہیں کہ صحیح نہیں، پہلے ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے کہا،
کہا جی وہ فرماتی ہیں کہ فلاں کا کلپ سنا ہے، وہ کہتے ہیں صحیح نہیں۔ میں نے کہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ جن کا کلپ آپ نے سنا یہ بڑے ہیں یا محدث العصر خاتمۃ المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری بڑے ہیں؟ کہا جی حضرت بڑے ہیں۔ میں نے کہا پھر ان کی بات کو لیتی ہے، علامہ کشمیری کی بات کو کیوں نہیں لیتی؟ کہا جی مجھے خود ہی نہیں پتا تو میں نے ان کو کیا بتانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات چل پڑی تو میں نے کہا دیکھیں بات سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شب براءت میں جو احادیث آئی ہیں، اگر لوگ اس کو سندن ضعیف کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا ان احادیث کو صحیح کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور اس کے طرق میں تعدد آ جائیں، یعنی کئی اسناد آ جائیں، تو اس کا ذوق تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے لیلۃ البراءت کی حدیث آ رہی ہیں تو تعدد طرق کی بنیاد پر ذوق تو اٹھ گیا۔ نمبر 2، اگر حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور مجتہد اس حدیث سے استدلال کر لے، وہ حدیث اس مجتہد صحیح شمار ہوتی ہے۔ شب براءت کی راتوں والی احادیث سے حضرت امام شافعی نے استدلال کیا ہے اور ان عبادات کو مستحب فرمایا ہے، تو ذوق تو اٹھ گیا۔ یعنی گویا امام شافعی کی استدلال کی بنیاد پہ ان کی حدیث صحیح ہو گئی، امام شافعی صحیح فرما رہے ہیں، پھر یہ لوگ کون ہے اس کو ضعیف کہنے والے؟ نمبر 3، اگر ایک حدیث کی سند ضعیف ہو، سند کے اعتبار سے اگر حدیث ضعیف ہو اور اس حدیث میں جو مسئلہ ہے، اس کا جو متن ہے، اس کو تلقی امت پر قبول ہو جائے، حدیث کا ذوق اٹھ جاتا ہے۔ تو ان احادیث سے ثابت شدہ مسائل کو امت نے قبول کیا ہے۔ میں نے اس پر مشائخ اور علماء کے حوالے پیش کیے، کس کس نے قبول کیا ہے۔ پھر میں نے کہا چوتھی بات، اگر ہم ان کی تحقیق کی بنیاد پہ ان احادیث کو ضعیف مان بھی لیں تو پھر بھی یہ احادیث فضائل میں ہیں اور فضائل میں ضعیف احادیث قبول ہوتی ہیں، پھر کیا اشکال ہے؟ میں نے کہا اب دیکھو کتنی آسانی ہوگی۔ اب یہ شرح صدر جب ہمیں ہوگا، ہمیں یہ اصول آتے ہوں گے، ہمیں ضابطے معلوم ہوں گے، ہمیں الجھن نہیں ہوگی، ورنہ ایک چھوٹے سے کلپ پر ہم دائیں بائیں ہو جائیں گے، چھوٹی سی پوسٹ پر ہل جائیں گے۔ ہم علماء ہیں، ہم نے امت کو سنبھالنا ہے، ہم ہل جائیں گے تو سنبھالے گا کون؟ ہم کمزور ہوں گے تو قوت دے گا کون؟ ہم اگر متزلزل ہوں گے تو ان کو ثابت قدم کون رکھے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء خود کو پختہ کریں، علماء خود کو مضبوط کریں، اور بہت زیادہ اہتمام کر۔ نمبر 1، اگر کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے ان سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں، ان کی خدمت میں جا کر رہیں، آئیں اور جائیں نہیں، رہیں، استفادہ کریں۔ اگر رابطہ نہیں ہوتا، شیخ بدل لیں، بیعت بدل لیں، جن سے رابطہ ہوتا ہے ان سے بیعت کریں، اپنے آپ کو پختہ کریں۔ بیعت کا بنیادی مقصد استفادہ ہے، استفادہ ہی نہیں ہوتا تو بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو علماء کرام اس کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 2، میں ابھی بطور خاص رمضان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی مساجد میں مقتدیوں میں بیان شروع فرما دیں، 20 رکعت تراویح کو دلائل سے بیان کریں، شبہات کا رد کریں، ابھی سے پیش کریں، تراویح شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے شروع کریں، 3 وتر کو دلائل سے بیان کریں، قوت دلیل سے پیش کریں۔ جو جو مسائل آپ کے رمضان میں پیش آنے ہیں ابھی سے بیان کرنے شروع کریں، ابھی سے بیان کرنے شروع کریں، وقت آنے کا انتظار نہ کریں۔ دیکھیں جو لوگ امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر وقت کے آنے سے پہلے اختیار کرتے ہیں، وقت آ گیا پھر احتیاطی تدابیر بھی ساتھ نہیں دیتے۔
اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا بیعت کا تعلق ہے تو مضبوط کرے، نہیں تو جن سے مزاج اور رابطہ ہے ان سے بیعت کا تعلق قائم کریں۔ فائلیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، کلپس ہم اس کے لیے تیار ہیں، کتب ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ آپ حضرات ان کتب کو لیں، فائلز کو لیں، کلپس ابھی سے جمع کریں، اس کو سنیں اور آگے بیان کریں۔ میں بہت لمبا بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں، علم نبوت اور فکر نبوت اس کو پختہ کریں۔ نمبر 2، بیعت کا تعلق مضبوط کریں اور آنے والے موسم کے حوالے سے ابھی سے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کا جن حضرات نے اہتمام فرمایا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ کریم علم صحیح عطا فرما، اے اللہ کریم کمیاں دور فرما، اے اللہ کریم کوتاہیاں ختم فرما، اے اللہ کریم گناہوں کے ماحول سے نکال دے، نیکی کا ماحول عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ نظر کرم فرما دے، اے اللہ نظر شفقت فرما دے، اے اللہ نظر رحمت فرما دے، اے اللہ نظر محبت فرما دے، اے اللہ نظر مودت فرما دے، اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو اپنے کرم سے سفید بنا دے، اے اللہ ظلمت کو ختم فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نوسط کو ختم فرما دے، اے اللہ کریم ہمارے قلوب کو اپنے نام کے ساتھ دھڑکنے والا بنا دے، یا اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، حق کو بیان کرنے والی زبان عطا فرما دے، اے اللہ حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اہل حق کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اہل حق کو ہمارا محبوب بنا دے، ہمیں اہل حق کا محبوب بنا لے، اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما لے۔ وجعلنی للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جہاں جائیں تیرے دین کے لیے جائیں، اے اللہ جن سے ملیں تیرے دین کے لیے ملیں، اے اللہ جن سے جڑیں تیرے دین کے لیے جڑیں، یا اللہ جن سے بھی جڑیں تیرے دین کے لیے جڑیں، اے اللہ جن سے بھی تعلق ہو تیرے دین کے لیے ہو۔ اللہ کریم ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اپنے نام کے لیے بنا دے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اپنے دین کے لیے بنا دے، اے اللہ کریم جیسا لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے بھی بہتر بنا دے، اے اللہ کریم اس سے بھی اچھا بنا دے، اے اللہ کریم اس سے بھی اچھا بنا دے، یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ کریم دین کا درد عطا فرما، دین کے مٹنے کا غم عطا فرما، اے اللہ کریم اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا دے، اے اللہ کڑنے والا بنا دے، رونے والا بنا دے، امت کا درد عطا فرما دے، اے اللہ دین کا درد عطا فرما دے، امت کی محبت عطا فرما دے، امت کی شفقتیں عطا فرما دے، اے اللہ کریم ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے
دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ کریم اسباب عطا فرما دے، یا اللہ وسائل عطا فرما دے، یا اللہ مشکلات کو ختم فرما دے، حاجات کو پورا فرما دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم اہل ایمان کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اسلامی حکمرانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم ہمیں موت تک اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما، ہماری نالائکیوں، ہمارے گناہوں، اے اللہ کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ کریم ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ کریم دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے۔ یہ علماء کرام جو جمع ہیں، اے اللہ ان کا جمع ہونا قبول فرما لے۔ اللہ کریم ان میں جو بھی صاحب نسبت ہیں ان کی برکت سے مجھ نالائق کو اور ہم نالائقوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں ریا سے بچا لے، سماع سے بچا لے، شہرت سے بچا لے، عجب سے بچا لے، کبر سے بچا لے۔ اللہ کریم نفس کی شرارتوں سے بچا لے، اللہ کریم حسد بغض اور کینہ سے بچا لے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جا، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جا، اے اللہ کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جا۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، یا اللہ ان کو قبول فرما لے، یا اللہ کریم ان کو قبول فرما لے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تمام احباب کا شکریہ، تمام کا شکریہ۔ آپ سب کا احسان ہے کہ آپ نے دین کی خدمت اور دین کی بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔